ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ثم اللهم ربي زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق مدبر متصرف اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے حساب بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے ان تمام چنندہ افراد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت رہبری روشنی کی طرف لانے کے لیے انتخاب کیا۔ تمام انبیاء اور رسول بالخصوص اس کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کی بے پناہ قربانیوں کے بعد ہم تک آپ تک سب تک دین اسلام جیسی نعمت پہنچی اس سے ہم اور آپ سرفراز ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر علماء کرام بزرگان دین نوجوانان اسلام چھوٹے چھوٹے بچوں، میں نے قرآن مقدس سورہ آل عمران مدنی سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 19 پڑھی ہے، 1-20۔ اس مناسبت سے آج کا میرا عنوان ہوگا، جس ٹاپک پر مجھے باتیں کرنی ہیں آپ سے، وہ ہے اسلام کس کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 19 کے مطابق ہی میں نے عنوان کا انتخاب کیا ہے، اسلام کس کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے صحیح بات کہنے، آپ تمام کو سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔
وقال شاعر وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ عنوان ہے اسلام کس کے لیے؟ محترم سامعین غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ سوال، یہ ٹاپک، یہ سوال ہے، یہ سوال کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اسلام کس کے لیے ہے، یہ کوسچن ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ، یا آپ کو جواب ملے گا کہ مسلمانوں کا ہے، جی مسلمانوں کا ہے۔ اور اگر یہی سوال کسی غیر مسلم سے کیا جائے، کسی ہندو سے کیا جائے، کسی بدھسٹ سے کیا جائے، کسی جینی سے کیا جائے، یا کسی کرسچن سے کیا جائے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ یہ اسلام مسلمانوں کا ہے، جی اسلام مسلمانوں کا ہے۔ کیونکہ ہندو کے لیے ہندو دھرم ہے، بودھ کے لیے بودھ دھرم ہے، جین کے لیے جینی دھرم ہے، عیسائیوں کے لیے عیسائیت دھرم ہے۔ الغرض سب یہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام مسلمانوں کا دھرم ہے، مسلمانوں کا مذہب ہے۔ اللہ والو، مسلمانوں، قرآن والو، حدیث والو، اہل الحدیث والو، اپنے آپ کو سلفیت کا دعویٰ کرنے والو، رب کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک قابل قبول قرار پانے والا دین وہ صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جو اس روئے زمین پر اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، نہیں ہوگا، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے یہ دھرم ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں نظام بنایا؟ جی باتیں سمجھ میں آئیں گے، غور سے سنیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک کے قابل قبول قرار پانے والا دین صرف وہ اسلام ہے۔ اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی دوسرا دھرم اپناتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قابل قبول کیا جائے گا؟ یہ کوسچن ہے آپ سے، یہ سوال ہے، کیا قابل قبول کیا جائے گا؟ اللہ کے یہاں بات مانی جائے گی؟ اللہ ایکسیپٹ کرے گا؟ ان کی باتوں کو کیچ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ جواب دے رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي، جو تلاشے گا، جو ڈھونڈے گا، جو کھوجے گا، غیر الاسلام دیناً، اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی مذہب، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ پھر آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہاں میں یہ بھی کہہ سکتا تھا مسلمانوں کا مثال دیکھیں، لیکن ہم نے ہندو کا کہا، ہم نے غیر مسلم کا کہا، کیونکہ ہمیں سمجھانا ہے، آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر یہی کام کوئی مسلمان دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی دوسرا دھرم اپنائے گا تو کامیابی ملے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں ملے گی۔ اب ہرگز بات کہہ رہا ہوں، جب ایک غیر مسلم کو نہیں مل سکتی تو مسلمانوں کو تو سب سے بڑی نعمت ملی ہے اس پوری کائنات میں۔ اللہ کے دیے ہوئے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے دین اسلام، وہ دین اسلام ہے۔ اور ہم آپ کے ماں باپ، آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ مسلمان ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں، وہ سلفیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ
کہ اعمال میں پیچھے ہیں ہم، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم مسلمان گھرانے سے ہیں۔ اب ہم اگر کوئی دوسرا طریقہ اپنائیں، کوئی دوسرا دین اپنائیں، کوئی دوسرا دھرم اپنائیں تو کیا کامیابی ملے گی؟ نہیں، ناممکن ہے، امپوسیبل ہے۔ اب اسی بات کو، یہ جو دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے نا، اللہ وہی کہہ رہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول قرار پانے والا دین صرف ونلی فقط کیول اسلام ہے، اسلام ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ آج کے خطبے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس کو جانچیں گے، پرکھیں گے، چیک کریں گے کہ کیا اس غلط فہمی کا ازالہ ہم کریں گے کتاب و سنت سے۔ یہ جو وائرس ہم مسلمانوں کے دماغ میں ہے، اکثر لوگوں کو دماغ میں، وہ کیا ہے کہ اسلام مسلمانوں کا ہی ہے، نہیں، مسلمانوں کا ہی ہے اور غیر مسلموں کا بھی ہے، ہی اور بھی، توحید سے شرک تک لے جاتے ہیں سیدھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیرکف، جو عالم علماء ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، وہ جانتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس غلط فہمی کا ازالہ کروں گا، اس غلط وائرس کو ڈیلیٹ نہیں، فارمیٹ نہیں، ریسیٹ مارنا ہے انشاءاللہ آج کے خطبے میں۔ اسلام کے مرکزی نکات 3 ہیں، اور ان تینوں میں سے سب سے پہلا نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سب سے پہلا نقطہ۔ اس سے پہلے بات میں آپ توجہ دیں گے، پورے بھارت میں، ہم بھارت واسی ہیں نا، پورے بھارت میں 113 کروڑ آبادی ہیں، اور ان میں سے صرف 20% مسلمان ہیں۔ جی آپ نے صحیح سنا، صرف 20% مسلمان ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے 20% مسلمانوں کے لیے اپنا دین بھیجا ہے، اپنی شریعت بھیجا ہے، اپنا آسمانی کتاب بھیجا ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب دیا ہے، نبی اور رسول کو بھیجے ہیں، ساری چیزیں اس لیے بھیجا ہے، وحی کا سلسلہ اسی لیے کیا تھا؟ نہیں، نہیں میرے بھائی، 113 کروڑ آبادی میں 20% اونلی مسلمان ہیں، اور 80%، 80% غیر مسلم ہیں۔ اب کیا 80% مسلمانوں کے لیے اللہ نے دین بھیجا ہے؟ یہ سوال ہے، پھر اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، اور پھر اس میں جو باتیں آئیں گی آپ کے سامنے، وہ باتیں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھاتا چلوں۔ اسلامی مرکزی نکات 3 ہیں: عبادت، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 اور آخری قرآن، 3 ہیں۔ تینوں میں، یہ 3 آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ان میں ایک ورڈ آئے گا، ایک شبد آئے گا، الناس، الف لام نون نون الف سین، الناس، یہ لفظ آئے گا، یہ کلمہ آئے گا، یہ شبد آئے گا، یہ ورڈ آئے گا، اور اس ورڈ کو آپ کو یاد رکھنا ہے، میرا خطبہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے وہ لوگو تم اس رب کی عبادت کرو، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم وہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ جی تو یا ایھا الناس، ناس کا لفظ آ گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا، نہ صرف ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا تھا؟ اللہ آگے جواب دے رہا ہے اسی آیت میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کام کرنے کو کہا ہے وہ تم کرو، اور جس سے روکنے کو کہا ہے، جس سے ٹوک دیا ہے، جس سے منع کیا ہے، اس سے رک جاؤ۔ یہ تقویٰ ہے، سمپل سیدھی بات۔ کتنوں بھی انٹرنیشنل لیول کے اگر غیر پڑھا لکھا ہے وہ بھی سمجھ جائے گا میری بات انشاءاللہ۔ یہ تقویٰ ہے۔ ایک بات آ گئی عبادت میں۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ہاں، ناز کو یاد رکھیں گے۔ دوسرا نقطہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، وہ ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ کہہ دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ قل بڑی قاف لام، جہاں بھی قرآن میں اللہ کے نبی مراد ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور ناس کا معنی انگلش میں پیپل کرتے ہیں، یعنی لوگ کے معنی میں کرتے ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کے تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ دو جگہ ناس کی بات آ گئی۔ تیسری اور آخری بات، آج کا نقطہ آپ کے سامنے وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ناس آ گیا، ناس آ گیا، غور کیجئے۔ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے کامیابی ہے، لوگوں کے لیے کامرانی ہے، لوگوں کے لیے فلاح یابی ہے، لوگوں کے لیے دنیا میں آخرت میں دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا، میری بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، بات ہے قرآن کی، بات ہے اللہ کی عدالت کی۔ تینوں آیت کریمہ میں نے الناس کا ورڈ آپ کو دکھایا۔ اب ایک سوال آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ الناس جو ورڈ ہے نا، یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اب ہندوستان میں نہیں رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سنیے، پوری دنیا میں کسی بھی عالم کو آپ پوچھ لیں کہ الناس کا معنی کیا ہے، کوئی بھی عالم انشاءاللہ، اللہ کی اجازت سے مجھے قوی نہیں، امید قوی نہیں، امید نہیں بلکہ امید قوی ہے کہ کوئی بھی عالم دین انشاءاللہ الناس ورڈ کا معنی مومن یا مسلمان نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کریں گے۔ پھر کیا کریں گے بھائی؟ الناس کا معنی کریں گے لوگ، اور لوگ میں سب داخل ہیں۔ جی اب خطبہ سمجھ میں آئے گا۔ لوگ میں سب داخل ہیں، ہم مسلمان اور غیر مسلم سب داخل ہیں، 20% مسلمان ہیں، 80% غیر مسلم ہیں، وہ بھی داخل ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے کہ کیا اللہ نے دین مکمل نہیں کیا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کوئی اور آسمانی کتاب بھیجے گا ان کے لیے، ان 80% غیر مسلم کے لیے؟ کیا کوئی نبی رسول بھیجے گا، کوئی شریعت بھیجے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر دلیل کیا ہے؟ جی دلیل یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج کے دن، اکملت لکم میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت اور کمپلیٹ کر دیا، پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی تمہارے اوپر میری نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ جو دین اسلام ہے یہ ہم راضی ہو گئے، میں راضی ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، معنی یہ ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمت ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو دین ہے نا، یہ دین پورا ہو چکا ہے، یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، ہر ناحیے سے پورا ہے۔ اب کوئی وحی کا سلسلہ اللہ جاری نہیں کرے گا، کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجے گا، کوئی آسمانی کتاب نہیں بھیجے گا۔ پھر ان 80% غیر مسلموں کو اللہ کا تعارف کون کرائے گا؟ اللہ کی پہچان کون کرائے گا؟ اللہ کا انٹروڈکشن کون کرائے گا؟ مسلمانوں ذرا عقل سلیم پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو،
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے غور کرو کہ ان غیر مسلموں کے لیے جب اللہ کوئی نبی نہیں بھیجے گا، کوئی رسول نہیں بھیجے گا، کوئی آسمانی کتاب نہیں بھیجے گا، کوئی وحی کا سلسلہ نہیں چالو کرے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ذمہ داریاں، یہ نبوت کا بار، یہ ذمہ داری جو اللہ نے سونپی ہے انہی کندھوں کے اوپر سونپی ہے۔ یہ امت محمدیہ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں، تمہاری تخلیق، تمہاری پیدائش، تمہارا ڈیٹ آف برتھ، تمہارا جنم دن صرف اس لیے نہیں ہوا کہ تم اپنا دیکھو۔ ہم اپنے میں بھی کہاں ہیں؟ ہم اپنے میں بھی کہاں تک صحیح ہیں؟ اگر اس پر بھی بات کروں، ایک دلیل پیش کروں آپ کے سامنے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اہل الحدیث ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ سلفیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ شرک نہیں کریں گے، بدعت و خرافات نہیں کریں گے، سب کچھ ہے ہمارے اندر، کچم کچ بھرا ہوا ہے۔ جی، اب بات شروع کرتا ہوں اپنے گھر سے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مساجد میں لوگ ہیں یا لاؤڈ اسپیکر کے مادھیم سے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے مجھے معلوم نہیں، ہر ایک کو میں یہ کہہ رہا ہوں، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ اپنے گھر میں جب کوئی برائیاں پنپتی ہے، کوئی صاحب گانا میوزک MUSIC میوزک بجاتے ہیں، یا کوئی سگریٹ نوشی، تمباکو، بیڑی، گٹکا، جردہ جیسی نشاور چیز کھاتا ہے، تو کیا ہمارے دل میں، ہمارے ایمان نے کبھی یہ کہا ہے کہ ہم اس کو روکیں، ہم اس کو منع کریں؟ یہ غلط ہے میرے بھائی۔ صرف خطبہ سننے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے پروگرام کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے عالم علماء کے بیانات سننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ پروگرام کرا لیں، بدلاؤ، تبدیلیاں تبھی آئیں گی جب ہم خود سدھریں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ کے سامنے، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع وذلک اضعف الایمان۔ حدیث کیا ہے کہ تم میں سے کوئی برائی صادر ہوتے ہوئے دیکھے، اٹھتے ہوئے دیکھے، جنم لیتے ہوئے اتپادن ہوتے ہوئے دیکھے، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ جی، حدیث بتا رہی ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا، اس کی فإن لم یستطع، اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو فبلسانہ، وہ اپنی زبان سے روکے۔ جی، کہ منڈر ہو جائے گا، کیس مقدمہ ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، تو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو وذلک اضعف الایمان، ایمان کا یہ سب سے کمزور درجہ ہے کہ ہم دل ہی دل میں برا جانیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں شریک نہ ہوں۔ جی، ہم اس میں شریک نہ ہوں۔ لیکن یہ اہل حدیث کی جماعت، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ مسجد بننے کے بعد پہلی دفعہ میں آیا ہوں، ورنہ وہاں پہ ایک دفعہ میرا آنا ہوا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی بڑی اہل حدیث کی مسجد یہاں ہے۔ مسجد بڑا ہونا کمال نہیں میرے بھائی، نہیں، مسجد کو بھرنا یہ کمال ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے ہم تہیہ کرتے ہیں کہ جو بھی نیت کر کے صرف جمعہ کے لیے آئے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں اللہ ہر ایک کے دل و دماغ میں ایسی غلط میسج، غلط وائرس کو اللہ ڈیلیٹ نہیں، فارمیٹ نہیں، ریسیٹ مار دے، اللہ ختم کر دے۔ ان بھائیوں کو، ان مسلمانوں کو، ان سامعین کو اللہ تو صدق کے دل سے اسلام کو قبول کرنے والا بنا دے۔ اللہ ان کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ذات ہے، تیرے ہاتھ میں اللہ سب کچھ ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ تو اس بات کو ضرور طاقت رکھتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اللہ محال، کوئی مشکل نہیں اللہ، تیرے لیے کوئی امپوسیبل نہیں ہے۔ بس ان تمام کو تو مسلمان کو پکا مسلمان بنا دے، سچا نمازی بنا دے، سماجی بنا دے، دیندار بنا دے، تاکہ ہماری تخلیق کا مقصد ہم ادا کر پائیں، دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ انشاءاللہ آج سے جو بھی برائیاں ہوتی ہیں، ہم سب یہی تہیہ کرتے ہیں کہ گھر میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، حسب استطاعت ہر کوئی روکیں گے۔ اب آپ کے سامنے ایک آخری دلیل پیش کر کے انشاءاللہ اپنی باتیں سمیٹوں گا۔ کیا ان 80% غیر مسلموں کے لیے اللہ
आसमानी किताब नहीं भेजेगा, ना नबी रसूल भेजेगा, न वही का सिलसिला शुरू करेगा, तो फिर क्या करना चाहिए? जी सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम एक खैर उम्मत हो। ये जो लक़ब मिला, एजाज मिला खैर उम्मत, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक नंबर बात है कि हम अम्र बिल मारूफ का काम करें। अम्र बिल मारूफ किसको कहते हैं? नेक बातों की तरफ, यानी दावत इल्लाह करें, दीन का दावत दें। दूसरी बात है वन्नही अनिल मुनकर, के बुराई से रोकें टोकें। जी। तीसरा और आखिरी पॉइंट है व तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाएं। जी साहब, आपने सही सुना, आपने सही सुना। ईमान सिर्फ अल्लाह पर लाने के लिए नहीं है, उसमें पूरा प्रैक्टिकल, थ्योरी से कुछ नहीं काम चलता, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको, रंग में रंग जाना पड़ेगा। वरना अगर ऐसा होता तो फिर लोग दीनी तालीम हासिल करते फिर छोड़ देते, कोई मसला नहीं था। नहीं, अमल की बुनियाद पर जन्नत जहन्नम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को दुनिया में कामयाब करे, आखिरत में कामयाब करे, यानी अजाब नार से बचाए और जन्नत दे। इस आयत करीमा के अंदर हर एक उम्मत मोहम्मदिया को ये पैगाम दिया गया है, ये मैसेज दिया गया है कि आप अपने हस्बे इस्तिताअत के मुताबिक तुम दीन का काम करो, तुम भलाई की तरफ लोगों को दावत दो, तुम बुलाओ और बुराई से तुम रोको, तुम बुराई को रोको और फिर अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाओ। ये 3 शराइत की बुनियाद पर, 3 कंडीशन की बुनियाद पर हमें और आपको खैर उम्मत कहा गया है। पूरे उम्मत मोहम्मदिया हैं, हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि पहले खुद सुधरें, घर वाले को सुधारें, और यहीं तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ से कदम आगे बढ़ाकर उन गैर मुस्लिमों के लिए 80% जो रह गए हैं उनको हमें और आपको अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है। अल उलमा वरसतुल अंबिया के तहत उलमा तो है ही, लेकिन सिर्फ उलमा ही नहीं है, ये जिम्मेदारी आप पर भी है। आप कहेंगे कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, तो फिर दलील आपके सामने जो मैंने पेश की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, इसका माना क्या है? इसका माना क्या है? जी, इसमें हर कोई दाखिल है, आलिम उलमा दाखिल हैं, गैर आलिम दाखिल हैं। हस्बे इस्तिताअत आपको ये दीन का काम करना पड़ेगा, वरना आज जो गैर मुस्लिम हमारे खून के प्यासे हैं, खून के प्यासे हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं। हक बात हक की जगह में बोलने दीजिए, यहां उंगली मत उठाइए। ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन खुतबे में खड़ा होगा, फर्क ये पड़ता है कि हम मुसलमान हैं। हम नाकाम क्यों हैं मुसलमान? हम तो वो कौम है ना जो दुनिया हमारी नक्काली मारने पर मजबूर है। जी, हम वो अल्लाह वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैरा की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह तो सबसे पहले इस नाचीज तालिब इल्म को, इस स्टूडेंट को अल्लाह अमल पैरा की तौफीक अता फरमा, और जो भी बातें कही अल्लाह हर एक को ये काम इंशाअल्लाह आज से करेंगे, क्योंकि दीनी इल्म मेरे भाई फ़र्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर एक मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द हो ख़वातीन हो, उनके लिए दीन का इल्म हासिल करना वाजिब है, कंपलसरी है। इसीलिए हम तमाम को जब तक सांस बाकी है, चाहे किसी भी वजह से हमने नहीं पढ़ा है, गरीबी की वजह से या हमने खुद लापरवाही की वजह से दीनी तालीम हासिल नहीं किया, देखिए छुटकारा नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, फिर आखिर मौत है, और वहाँ सब हिसाब लिया जाएगा, हमको भी, आपको भी, सबको। इसीलिए हम तमाम को दीनी इल्म हासिल करते रहना चाहिए, चाहे 10 ही मिनट सही हो, हर रोज आप टाइम दें। पूरी दुनिया के लिए सब कुछ टाइम देते हैं, आने वाली नस्ल औलाद के लिए हमने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। इतना जो मेहनत करके खून पसीना एक कर रहे हैं, 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, आने वाली नस्ल हमारे बेटा बेटी आराम से रहे। इसीलिए ना मेरे भाई, आप यहाँ की आराम देखते हैं, कब्र की आराम को नहीं देखते हैं, अब महशर की आराम को नहीं देखते हैं, अब जन्नत दिखाई नहीं देता, आपको जहन्नम के बारे में नहीं सुना। ये आलिम उलमा जो बयान करते हैं चीख चीख कर, अपनी आवाजें बैठा लेते हैं, आपको समझ में नहीं आई? नहीं मेरे भाई, नहीं, आप समझदार नहीं है। समझदार वो होगा जो दीन के साथ जुड़े रहेगा। आपको, हमको, सबको तहैया करना है कि हम दीन से जुड़े रहेंगे। अल्लाह जो भी बातें कही गई, अल्लाह इन तमाम के ऊपर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, आमीन।
ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أولى وأعز وأكبر وأقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.